جو لوگ ٹیلی ویژن دیکھتے ہیں یا یوٹیوب دیکھتے ہیں ان کو ڈاکٹر شاہد مسعود کے بارے میں تو اچھی طرح اندازہ ہوگا کہ وہ ایک اچھے پڑھے لکھے اور بہت اچھی باتیں بھی کرتے ہیں، لیکن بعض دفعہ وہ ایسی باتیں کر جاتے ہیں کہ انسان سوچتا ہے کہ یہ ایسا پڑھا لکھا انسان بھی کیا آیا وہ دوسروں کی دی ہوئی لائن کو فالو کرتا ہے۔ فار ایگزامپل، انہوں نے چند دن پہلے جب تحریک عدم اعتماد ابھی پیش نہیں ہوئی تھی تو وہ کہہ رہے تھے تحریک عدم اعتماد پیش نہیں ہوگی، اور پھر اگر پیش ہو گئی تو پھر یہ منظور نہیں ہوگی، اور پھر اس کے ساتھ وہ یہ فرما رہے تھے کہ بلاول کراچی سے لے کر اسلام آباد تک جو اپنا لانگ مارچ کر کے آ رہے ہیں، یہ لانگ مارچ یہاں آ کے منتشر ہوگا تو پھر ایک اور لانگ مارچ جس میں اور زیادہ لوگ اور کئی طرح کے لوگ شامل ہوں گے، وہ اسلام آباد کی طرف اس لانگ مارچ کے ختم ہوتے ہی اس کا بھی اعلان ہو جائے گا۔ تو کہنے والے واقفان حال یہ کہتے ہیں کہ آپ کو ڈاکٹر شاہد مسعود صاحب کوئی آپ یعنی خدائی درجے پر ہی فائز ہو گئے ہیں کہ آپ ان چیزوں کو جانتے ہیں جو کہ سامنے عمران خان کا پارلیمنٹ لاجز پر یعنی ایف آئی اے کے ذریعے حملہ اور پھر اپوزیشن کا لانگ مارچ کی کال دینا، آخر یہ کون سے ایسے مورے ہیں، کون سے ایسے لوگ ہیں جو یہ سب کچھ پہلے سے پلان کر کے آپ کو لیک کر رہے ہیں؟ تو وہاں سے ہمارے آپ پر جو ہے وہ شکوک و شبہات شروع ہوئے، اور پھر ہم نے آپ کو بہت باریک بینی سے فالو کرنے کی کوشش کی۔ تو آج تو ہم جو ہے وہ شدت غم سے ایک طرح کے نڈھال ہو گئے کہ جب آپ نے ایک ایسے شخص کو اپنے پروگرام میں مدعو کر لیا ایز این ایکسپرٹ کہ جس کے جھوٹ کے اور فراڈ کے اور دو نمبری کے اور دھوکہ دہی کے اور معاملوں کو لٹکانے کے ایسے لمبے لمبے جو ہے وہ اس کے قصے ہیں کہ انسان اپنے کانوں پر یقین نہیں کر سکتا کہ آپ جیسا ایک پڑھا لکھا انسان ایک ایسے شخص کو مدعو کرے گا کہ جس کے پاس کوئی سچائی نہیں ہے، اور پھر وہ شخص جس نے کبھی سچ نہیں بولا وہ عمران خان کے دفاع میں ہے، اور پھر وہ کئی لوگوں پر الزام تراشیاں کر رہے کہ انہوں نے اپنی شیروانی سلوا لی، انہوں نے اپنی جیکٹ سلوا لی، جس میں شاہ محمود قریشی اور یہ پی ٹی آئی کے اسد عمر اور اس طرح کے اور فواد چودھری اور ان چند ایک لوگوں پر وہ کہہ رہے تھے کوئی ان پر کمنٹ میں نہیں کروں گا۔ تو یعنی کمنٹ کرنے کے لیے پہلے انسان کے اپنے پلے تو کچھ ہو کہ وہ کمنٹ کرے۔ جس شخص نے اپنی امریکی شریعت اپنے ایفیڈیوٹ یعنی حلف نامہ دینے کے بعد یا اپنا بیان حلفی جمع کرانے کے بعد چھوڑی ہو، اور پھر وزارت کے اور قومی اسمبلی یعنی ایم این اے ہونے کے وہ مزے لوٹتا رہا ہوں، اور جب کبھی بھی الیکشن کمیشن کے دفتر میں اس سے یہ سوال کیا جائے کہ جی آپ نے امریکی شریعت کب چھوڑی، تو وہ آپ کو کوئی جواب نہ دے، اور پھر اس کے بعد وہی الیکشن کمیشن اس کو زندگی بھر کے لیے نااہل قرار دے دے، پھر وہ ہائی کورٹ میں جائے تو وہاں سے بھی اس کو منہ کی کھانی پڑے، اور سپریم کورٹ میں جائے تو وہاں بھی اس کو منہ کی کھانی پڑے۔ تقریباً یہ کہانی تو سبھی جانتے ہیں کہ ان کو کہیں سے کوئی ریلیف نہیں مل رہا۔ تو وہ اب ایکسپرٹ کے طور پر آتے ہیں اور وہ بتاتے ہیں ہماری قوم کا جو ہے المیہ یہ ہے کہ ہم نے ان لوگوں کو ایکسپرٹ بنا لیا یا ان لوگوں کو معتبر بنا دیا جو کہ بیسیکلی معتبر ہونے کے کبھی دعوے کیا ہے یعنی جو کبھی ہو ہی نہیں سکتے تھے، لیکن ہم نے ان کو معتبر اب فیصل واوڈا کو ڈاکٹر شاہد مسعود اپنے پروگرام میں کہتے ہیں کہ جی آپ کا کیا خیال ہے، یہ طریق عدم اعتماد کا کیا ہوگا، یہ جو لوگ جا کے باتیں کرتے ہیں۔ اور پھر باتوں میں ایک اور چیز بہت زیادہ آبجیکشنیبل ہے کہ وہ کہتے ہیں یہ آپ کے جو وزیر ہیں یعنی فواد چودھری، شاہ محمود قریشی، اسد عمر، یہ کن کے سامنے اپنی شیروانی اور اپنے جو ہے نا وہ یعنی ڈریس کا وزیر اعظم کے طور پر ذکر کرتے ہیں یا سلوانے کی باتیں کرتے ہیں؟ تو وہ اسٹیبلشمنٹ کے سامنے کرتے ہیں۔ کمال ہی بات ہے، یعنی ملک کے وہ ملازمین جو کہ 30 سال تک ملازم ہوتے ہیں اور ملازمت کے نشے میں وہ ملک کو تہ و بالا کرتے ہیں، اور یہاں کے لوگ تجزیہ کار وہ ان کو اوپر ٹاپ کی مسند پر بٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ لوگ جا کے وہاں باتیں کرتے ہیں، اور پھر اس کی گواہی دینے والے وہ لوگ ہیں جنہوں نے کبھی سچ ہی نہیں بولا اور جو ہمیشہ آپ کے ساتھ دھوکہ، جھوٹ اور فراڈ اور آپ کو چھوٹا دکھانے کے لیے اپنی کئی طرح کی عمارت جو ہے وہ لوگوں پر ظاہر کرتے رہیں۔ تو یہ ساری کی ساری جگاڑ جو ہے وہ ہمارے معاشرے میں اس طریقے سے سجائی گئی ہے
کہ ہمیں فیک چیز جو ہے وہ ریالٹی لگتی ہے، اور ریالٹی جو ہے وہ ہمیں لگتی ہے شاید اس سے شدھ ہی چیز کوئی نہیں۔ کمال ہی ہے کہ ہم ایسے ایسے، اس سے مجھے ضمنی طور پر یاد آ گیا، وہ میں نے ابھی تک اس پر رائے زنی نہیں کی تھی، وہ اشفاق احمد صاحب تھے جو کہ بانو قدسیہ کے ہسبینڈ تھے۔ تو انہوں نے جنرل ضیاء کے دور میں بڑی ترقی پائی اور بہت مشہور ہوئے۔ تو ان کے مشہور ہونے کی داستانیں جب ہم پریکٹیکل لائف میں آئے تو ہمیں اندازہ ہوا کہ وہ قدرت اللہ شہاب جو کہ جنرل ضیاء اور یحییٰ خان اور نہ جانے کس کس کے قریب تر رہے، کیونکہ وہ سرکاری ملازمت میں تھے، اور وہ کنکھیوں سے اور وہ چوری چھپے ان تمام حکمرانوں کی، یعنی اب کیا کہیں، ان کے برے افعال کو دیکھتے رہے، اور اس پر انہوں نے اپنی زبان تک نہیں کھولی۔ پھر بعد میں جو ہے وہ اپنے شہاب نامے میں وہ ہر طرح کی اچھی اور بری بات کا ذکر کرتے ہیں۔ تو یعنی کمال ہی ہم نے اپنے ملک کے اندر جو ہے وہ آنیسٹ لوگ پائے ہیں۔ تو پھر یہ اشفاق احمد صاحب جو ہیں وہ ان کے پاؤں کے ناخن جو ہے وہ کاٹا کرتے تھے، یعنی اس حد تک جو ہے وہ سروس دیتے تھے۔ اور یہ خود بانو قدسیہ صاحبہ اپنی کتاب ایک درویش صفت آدمی کے اندر اس واقعے کا ذکر کرتے ہیں۔ تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس معاشرے کے اندر سے کتنی بدبو آتی ہے، اور کس حد تک جو ہے یہاں پر چیزیں گر چکی ہیں۔ ہم نے جن لوگوں کو معتبر سمجھا ہوا ہے اور ہم جن کے بارے میں کبھی تصور نہیں کر سکتے تھے، وہ ہمیں ایسی ایسی چیزیں لا کے پیش کرتے ہیں، یعنی ان کی اخلاقیات اتنی بھی نہیں رہی ہیں کہ وہ کسی 2 نمبر شخص کو اپنے سامنے اپنے پروگرام میں لا کے اس سے سوال و جواب ہی نہ کریں۔ یہاں پر کئی لوگ جو ہیں وہ ان کو میرا بوٹ میری مرضی اور وہ ساری واقعات ہونے کے باوجود ان کو اپنے پروگرام میں بلا لیتے ہیں، اور پھر وہاں پر بڑی جو ہے وہ ان سے سوال و جواب کرتے ہیں۔ یعنی آپ کے اندر جو ہے وہ بیسک ایتھکس ہی جب مر جائیں، فوت ہو جائیں، دفن ہو جائیں، تو آپ نے کسی کی کیا رہنمائی کرنی؟ اور معاشرے میں ماشاء اللہ بہت سارے ایسے جو ہے وہ دوسروں کے سپوکس پرسن پائے جاتے ہیں کہ وہاں سے لائن لیتے ہیں، پھر اس لائن کو آگے جو ہے وہ لوگوں تک پہنچاتے ہیں، اور یہ نہیں کہتے کہ ہم نے کبھی اپنے ضمیر جعفری کو اپنا ضمیر سمجھتے ہیں کہ وہ تو فوت ہو گئے۔ تو ضمیر جعفری جو لوگ نہیں جانتے ہیں، وہ اپنے وقت کے شاعر تھے، اور وہ جنرل ضیاء کے دور میں انہوں نے ایک خوبصورت بیان اور نظم لکھی کہ جنرل ضیاء کا وہ ریفرنڈم جس میں اس نے کہا تھا کہ اگر آپ کو اسلام قبول ہے تو میں آپ کا 5 سال کے لیے صدر ہوں، یعنی کیسا خوبصورت سوال اس نے اپنے ریفرنڈم میں کیا۔ تو وہ اس کے آزادانہ اور شفاف ہونے پر اور غیر جانبدار ہونے پر انہوں نے ایک ایسی ضمیر جعفری صاحب نے نظم کہی کہ جو پڑھنے کے قابل ہے، آپ تھوڑا گوگل کیجئے تو اس کو انجوائے کیجئے، آپ کو پتہ چلے گا کہ کیسے کیسے لوگ پائے جاتے ہیں۔ پھر اتنے ہی پائے کی جو ہے وہ ایک نظم ہمارے ملک کی حالات تو نہیں لیکن ہمارے معاشرے کے اوپر، اور اس معاشرے کے اوپر جو ظلم، جبر اور تشدد اور تسلط ہے، اس پر منو بھائی نے ایک بہت خوبصورت نظم لکھی، وہ بھی پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے، اور یوٹیوب پر تو خیر منو بھائی کی اپنی آواز میں وہ دستیاب بھی ہے، کہ جس میں احتساب دے چیف کمشنر صاحب بہادر، یہ اس کی ایک امپورٹنٹ لائن ہے کہ وہ بتاتے ہیں کہ پاکستان کیسے جب آیا تو کیا حالات تھے اور اب کیا ہو چکے ہیں۔ تو وہ بھی پوری ہماری زندگی کا احاطہ کرتی ہے۔ تو لطیف جذبات کو ایکسپریس کرنے والے اور معاشرے کی خرابیوں کو بہت ہی بہترین الفاظ میں ایکسپریس کرنے والے تو اس جہان فانی سے رخصت ہو چکے ہیں، لیکن اب بھی ہم کئی لوگوں کو جو سمجھتے ہیں کہ وہ بڑے اچھے تجزیے دیتے ہیں، اور حقیقت میں ڈاکٹر شاہد مسعود صاحب اچھے تجزیے کرتے ہیں، جو کہ پاکستان سے تھوڑے باہر کے ہوتے ہیں، کیونکہ باہر کے اس لیے ہوتے ہیں کہ وہاں پر بہت ساری چیزیں جیسے اوپر ہوتی ہیں ویسے اندر ہوتی ہیں۔ تو پاکستان کے تجزیے وہ لے کر آتے ہیں اندر سے، تو اندر سے جب تک انسان کی دوسروں کے ساتھ الیک سلیک نہ ہو اور پھر وہ ان کی لائن نہ لیتا ہو، تو اس کے پاس انفارمیشن آنا ممکن نہیں ہوتا، کیونکہ وہ انفارمیشن اسی کو دیتے ہیں۔ پنجابی میں کہتے ہیں پڑھے پڑھے یار پڑھی لچھو دے، تو ایسے ہی ہوتا ہے کچھ ماجرا۔ تو ہمیں بڑی مایوسی ہوئی کہ ڈاکٹر شاہد مسعود نے اپنے پروگرام میں فیصل واوڈا کو ایک ایکسپرٹ کے طور پر بلایا اور اس کی رائے لی۔ یہ ایک غیر مناسب عمل ہے، اور ہمیں اس سے بہت شدید
آپ کی قابلیت اور آپ کی سمجھ بوجھ پر جو ہے وہ یعنی ایک بہت بڑا سوال اٹھتا ہے. تو پاکستان میں ہر وقت کچھ نہ کچھ ہوتا ہے اور پھر بہت ہی غیر مناسب طریقے سے جاری رہتا ہے. میں ہوں فالح ملک، آپ دیکھ رہے تھے سرکار. جن فرینڈز نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرپشن کو پریس کریں اور ساتھ میں گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو جو ہے نئی آنے والی ویڈیوز ملتی رہیں. اللہ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. ملتے ہیں کسی ٹاپک سے، تب تک کے لیے خدا حافظ.